تو جب ہم بزنس اور تجارت کی بات کرتے ہیں اور دنیا میں آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں لو یہ تو مولانا دنیا کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو دنیا کمانے میں لگا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ ایسی غریبی اور محتاجی سے سب کو محفوظ رکھے میرے بھائی، کہ جس میں خالی پیٹ ایک روٹی دیکھ کر کے بندے کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، اور یہ جب غربت کی مار پڑتی کسی پہ نہ میرے بھائی، تو پھر اس کا نہ نماز میں دل لگتا ہے اور نہ مصلی پہ کبھی بیٹھنے کو دل کرتا ہے۔ آپ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیثیں اٹھا کر کے پڑھیے، قرآن اٹھا کر کے پڑھیے یار، ہماری اسلامی کتب حضور کی ایسی حدیثوں اور قرآن کی آیتوں سے بھری پڑی ہیں جن میں ہمیں آپ کو باقاعدہ آمادہ کیا گیا ہے، ابھارا گیا ہے کہ مسلمانوں تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، زیادہ سے زیادہ خیرات کرو، غریبوں کی مدد کرو، کسی بیوہ کا سہارا بنو، اناتھوں کی پرورش کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، اور جو بھی اللہ کے محتاج حاجت مند مجبور بندے ہیں تم ان کے کام آؤ اور ان کی سیوا کرو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ جو ہوتا ہے یہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اور حضور کا یہ فرمان بھی میں آج کل اپنی تمام تقریباً گفتگو میں اور ہر تقریر میں حضور کی اس حدیث کو ضرور کوٹ کرتا ہوں۔ اب حضور کی یہ حدیث سنیے اور غور کیجئے اس پہ کہ یار اسلام ہمیں آپ کو اپنے ماننے والوں کو اور پوری دنیا میں جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو کس اعلیٰ مقام پر اور کس پوزیشن میں دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یعنی کہ ویسے تو ہر بندے مومن، چاہے وہ جو بھی ایمان والا ہے، کمزور ہو، دبلا ہو، پتلا ہو، امیر ہو، گورا ہو، کالا ہو، کوئی بھی ہو، ہر بندے مومن جس کے دل میں ایمان ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ایک حیثیت ہے، اس کی ایک عزت ہے، اس کا ایک مقام ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندے مومن جو طاقتور ہے، جو علم والا ہے، جو حیثیت والا ہے، جو روپے پیسے اور دولت والا ہے، جس کے پاس بزنس ہے، تجارت ہے، اور جو کرسی پہ بیٹھ کر کے اقتدار پہ فائز ہو کر کے وہ اللہ کے بندوں کی سیوا کرنے کے قابل ہے، جو کسی کو نفع پہنچاتا ہے، غریب و محتاجوں کی مدد کرتا ہے، فرماتے ہیں ایسا بندے مومن اس بندے مومن سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے جو خود مجبور و لاچار ہوتا ہے اور کسی کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ ایسے بندے مومن سے یہ طاقتور، صاحب حیثیت اور صاحب اقتدار، علم اور حیثیت اور روپے پیسے والا بندے مومن زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ تو ان تمام حدیثوں سے، ان تمام قرآن کی آیتوں سے اور روایات سے ہمیں آپ کو یہی سبق ملتا ہے کہ بندے مومن اس دنیا میں مجبور اور لاچار بن کر کے نہ رہے، وہ کسی بھی طور پر کمزور بن کر کے نہ رہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے اونچا جو عزت کا مقام ہے نا، جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرا کلمہ پڑھنے والا اس اونچے درجے اور عزت کے مقام پر ہو۔ یعنی مسلمان دنیا کے ہر میدان میں سب سے آگے دکھنا چاہیے، چاہے علم کے میدان میں ہو، چاہے روپے پیسے کے میدان میں ہو، تجارت دھندا کے میدان میں ہو، یا سیاست اور اقتدار کے معاملے میں ہو، ہر اعتبار سے مسلمان کو مضبوط اور طاقتور ہونا چاہیے۔ لیکن آج جب ہم روپے پیسے اور دولت کی بات کرتے ہیں، بزنس اور تجارت کی بات کرتے ہیں، یا اقتدار اور سیاست کی بات کرتے ہیں، تو بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے طبقے کے کچھ لوگ ہیں کہ جن کو یہ بات بڑی معیوب سی لگتی ہے۔ ابھی جمعہ میں نے بزنس اور تجارت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی، بہت سارے لوگوں نے عجیب عجیب کمنٹ کیے، ایسی مطلب یہ تو مولانا دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں اور یہ آخرت سے معاذ اللہ غافل کر رہے ہیں۔ میرے بھائی قرآن نے، میں نے کہا کہ قرآن ہمیں آپ کو جو دعا سکھا رہا ہے نا، وہ فرما رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ ہمیں دنیا کی بہتری، یہ پہلے ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی بہتری پہلے ہے قرآن میں اور آخرت کی بہتری بعد میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کی دنیا بہتر ہے تو آپ اپنی اس دنیا کے ذریعے سے روپے پیسے صدقات و خیرات کر کے، غریبوں کی مدد کر کے، بھوکوں کو کھانا کھلا کر کے، اور لوگوں کو تعلیم دلوا کر کے، ان کی فیسیں غریبوں کی ادا کر کے آپ اس طرح اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ تو دنیا کی بہتری یہ بہت ضروری ہے، ورنہ
کہتے ہیں اللہ ایسی غریبی اور محتاجی سے سب کو محفوظ رکھے میرے بھائی کہ جس میں خالی پیٹ ایک روٹی دیکھ کر کے بندے کا ایمان خراب ہو جاتا ہے. اور یہ جب غربت کی مار پڑتی کسی پہ نہ میرے بھائی تو پھر اس کا نہ نماز میں دل لگتا ہے اور نہ مصلی پہ کبھی بیٹھنے کو دل کرتا ہے. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ تم اللہ سے جب بھی مانگا کرو غنا مانگا کرو, مالداری مانگا کرو اور دنیا کی فراخی طلب کیا کرو, کیونکہ یہ جو غریبی ہوتی ہے, جو محتاجی ہوتی ہے, یہ بسا اوقات انسان کو کفر اور ناشکری کے دلدل میں ڈھکیل دیتی ہے. تو جب ہم بزنس اور تجارت کی بات کرتے ہیں اور دنیا میں آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں لو یہ تو مولانا دنیا کی بات کر رہے ہیں, لوگوں کو دنیا کمانے میں لگا رہے ہیں. میرے بھائی ایک بات یاد رکھیے اور اس کو ذہن نشین کر لیجئے کہ بندے مومن کے لیے کچھ بھی دنیا نہیں ہوتا ہے, کچھ بھی دنیا نہیں ہوتا ہے. بندے مومن کا سب کچھ دین ہوتا ہے. جی سب کچھ بندے مومن کا دین ہوتا ہے. یار تمہارے پاس کون سا ایسا پیمانہ ہے کہ جس سے تم یہ تمیز کرتے ہو کہ یار یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے؟ میرے بھائی دین اور دنیا کا جو تعلق ہے نا وہ انسان کے دل اور اس کی نیتوں سے ہوتا ہے. مان لیجیے ایک بندہ رات بھر مصلی پہ کھڑا ہو کر کے وہ عبادت کرتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, رات بھر وہ جاگتا ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے, لیکن اس کا مقصد, اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ ہمیں بہت بڑا عبادت گزار, متقی, پرہیزگار, اللہ کا ولی سمجھیں اور لوگ ہمیں سلام ٹھونکیں اور ہماری عزت کریں اور ہمیں کوئی بہت بڑا آسمان سے اترا ہوا فرشتہ سمجھیں. تو اللہ کی قسم اس کی یہ عبادتیں اور مصلی پہ راتوں رات رونا, گڑ گڑانا, قرآن پڑھنا بھی دنیا ہے. اور ایک بندہ ہے جو رات بھر سوتا ہے اور صبح اٹھ کر کے وہ اپنے دکان پہ جاتا ہے اور ایمانداری کے ساتھ وہ تجارت کرتا ہے, بزنس کرتا ہے اور محنتیں کر کے خون پسینہ بہا کر کے وہ حلال کمائی حاصل کرتا ہے اور لا کر کے اپنے بچوں کو حلال لقمے کھلاتا ہے اور پھر وہ مال اور دولت اکٹھی کر کے غریبوں کی بھی مدد کرتا ہے, بیواؤں یتیموں کا بھی سہارا بنتا ہے, مسجد مدرسے بھی چلاتا ہے. اللہ کی قسم ایسا دکاندار اور تاجر ایسے اس قسم کے عبادت کرنے والے عابدوں سے نا 1000 درجے بہتر ہوتا ہے, 1000 درجے بہتر ہوتا ہے. دیکھو نا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مسکین کے لیے, یتیم اور بیوہ کے لیے محنتیں کرتا ہے نا, اللہ اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کا ثواب عطا کرتا ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک بندہ جو سالوں سال روزہ رکھتا ہے اور راتوں رات ہمیشہ وہ مصلی پہ کھڑے ہو کر کے عبادت کرتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی یتیم اور بیوہ کے لیے محنت کرنے والے, بھاگ دوڑ کرنے والے انسان کو اس راتوں رات عبادت کرنے والے اور سالوں سال نفلی روزہ رکھنے والے صائم الدہر اور قائم اللیل کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک بھی نفلی روزہ بندہ نہیں رکھتا ہے تجارت کرنے والا, حلال کمائیاں کمانے والا, اور ایک بھی رات وہ نفلی عبادتیں نہیں کرتا ہے, لیکن چونکہ رات میں وہ اس لیے سوتا ہے کہ صبح اٹھ کر کے ہمیں اللہ کے بندوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے, ہمیں محنت کرنی ہے, مزدوری کرنی ہے اور اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاندان, رشتہ دار, فیملی کے لیے اور اللہ کے دوسرے بندوں کے لیے ہمیں حلال روزی اور حلال پیسے کمانے ہیں. اس وجہ سے اللہ اس کو اتنا بڑا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو عبادت کرے وہ دیندار ہے, جو پیسہ کمائے وہ دنیا دار ہے؟ یاد رکھیں اگر یہ پیسے والے نہ ہوتے نا, یہ سیٹھیا, یہ مالدار جو حلال کمائیاں کماتے ہیں, بزنس کرتے ہیں اور تجارت کر کے جو رمضانوں میں ہماری آپ کی رسیدیں کٹواتے ہیں, اگر یہ پیسے نہ کماتے اور ان کا یہ مالی تعاون ہمیں آپ کو نہ ملا ہوتا میرے بھائی, تو یہ آج جو ہمارے مسجد مدرسے آباد ہیں اور دین کا جو کچھ کام ہو رہا ہے میرے خیال سے یہ ہو نہیں پاتا. یہ اللہ نے ان کو سبب بنایا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو دنیا ہے. تو پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ دنیا نہ ہوتی نا تو آپ کی آخرت نہ بن پاتی, نہ آپ درس قرآن دے پاتے, نہ درس حدیث دے پاتے اور نہ یہ آپ امامت کر پاتے. تو یہ آپ دین و دنیا کر کے بانٹ کر کے آپ کسی مسلمان کو ترقی سے مت روکیے, آگے بڑھنے سے مت روکیے. ہمارا دین صرف یہ کہتا ہے کہ تم جھوٹ مت بولو, مکاری مت کرو, چیٹنگ بازی مت کرو, کسی کے ساتھ دھوکہ مت کرو. باقی دنیا میں جتنا تم آگے بڑھ سکتے ہو تمہارے لیے کوئی حد بندی نہیں, کوئی بیریئر نہیں ہے,
تم ساری دنیا کو سمیٹ کر کے اپنے قدموں سے رون ڈالو، اسلام یہ کہتا ہے، کیونکہ یہ دنیا بنائی ہی اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کے لیے ہے۔ اگر یہ تربوز کھانا نہیں تھا بھائی تو اللہ نے تربوز پیدا کیوں کیا؟ اگر دنیا کمانی نہیں اور دنیا سے ہمیں لطف اندوز نہیں ہونا ہے تو اللہ نے یہ دنیا، یہ کائنات سجائی کیوں ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کے دنیا کو مسخر کرو، تم آسمانوں میں اڑو، سمندروں کی تہ میں اترو اور پوری کائنات کو مسخر کر کے تم اس سے استفادہ کرو، بھرپور استفادہ کرو۔ اور جب تم اس کائنات میں گھومو گے، ٹہلو گے اور ایک ایک نعمت کی کھوج کر کے جب تم اس کو تلاش کر کے اس سے لطف اندوز ہوگے، تب تمہارے دل سے نکلے گا الحمدللہ، اور پھر تمہیں اللہ کی معرفت اور ذات حق کا علم کما حق حاصل ہوگا۔ اور اسی لیے قرآن ہمیں آپ کو بار بار اس دنیا میں اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں غور کرنے، فکر کرنے اور تدبر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو مسلمانوں کو ہر میدان میں آگے بڑھنا ہے، اور جہاں تک تم جا سکتے ہو جاؤ، بس کوئی بے ایمانی مت کرو، غلط راستہ مت اختیار کرو، حلال طریقے سے، جائز طریقے پر تم دنیا میں جتنا بھی آگے بڑھ سکتے ہو اور جتنی اونچائی پہ جا سکتے ہو بالکل جاؤ، اسلام کی طرف سے آپ پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو بندے مومن کے لیے کچھ بھی دنیا نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کی دنیا بھی اس کی آخرت سنوارنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے پاک نیت لے کر کے، من صاف کر کے آپ کھل کر کے بزنس کیجئے، تجارت کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کی اور پوزیشن میں آنے کی ہر اعتبار سے، سیاسی، مالی، اقتصادی طور پر ہر طریقے سے آپ مضبوط بننے کی کوشش کیجئے۔ ہر اعتبار سے آپ کو طاقتور بننا ہے۔ جب مسلمان طاقتور ہوگا تو اللہ کا دین طاقتور ہوگا، اور مسلمانوں کی عزت اور شان و شوکت سے دراصل اسلام کی شان و شوکت جھلکتی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے گھروں سے نکلا کرو، قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے خذو زینتکم عند کل مسجد، کہ مسلمانوں جب تم اپنے گھروں سے نکلو، مسجدوں کے لیے جاؤ، نماز کے لیے جاؤ نا، تو اچھے کپڑے، اچھے لباس اور ٹھاٹ پاٹ سے نکلا کرو۔ ہاں، یہ تمہارے وجود سے غربت، مفلسی، لاچاری اور محتاجی نہ چھلکے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ مسلمانوں تم جوتے اتنے خوبصورت پہنا کرو کہ دنیا کی نگاہیں تمہارے قدموں پہ ٹکی رہیں، اور تمہارے سواری کا جانور اتنا قیمتی ہو کہ جس راہ سے، جس گلی سے گزرے، لوگوں کی نگاہیں تمہارے راہوں کی خاک بن کر کے اسے دیکھتی رہ جائیں، تڑپتی رہ جائیں۔ اور اس دور میں سواری کا جانور اگر اونٹ اور گھوڑے ہوا کرتے تھے، تو آج کے دور میں جتنی اعلیٰ قسم کی گاڑیاں ہیں، ماڈرن کاریں ہیں، وہ مسلمانوں کی سواری ہونی چاہیے۔ اس لیے آگے بڑھو، پیسہ کماؤ، بس اتنا خیال رکھنا کہ پیسہ چاہے جیسا نہ ہو، پیسہ صرف حلال کا ہو، جائز پیسہ ہو۔ آپ خوب تجارت کیجئے، بزنس کیجئے، اور دنیا کی ساری دولتیں سمیٹ کر کے اپنے قدموں میں رکھیے۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت دونوں جہان کی بھلائیاں اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔